ایک محتاط اندازے کے مطابق کرونا وائرس اس وقت 120 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انسانوں کو اس سے پہلے ایسی خطرناک بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور 5000 اموات اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اور دن بدن وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ وائرس ایک سازش ہے؟ عالمی طاقتیں ہر 10 سے 15 سال کے بعد خطرناک بیماریوں سے لوگوں میں خوف پھیلاتی ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کم کرنے کی تیاری ہے؟ کیونکہ وسائل کی کمی اور آبادی میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کیونکہ وسائل کی کمی کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے طاقتور قوتیں مذہبی اور انسانی سطح سے گر کر وبا پھیلاتی ہیں کہ انسانی سوچ ختم ہو جائے۔ پھر چاہے سم کارٹون کی سیریز ہو یا پھر دی آئی آف ڈارکنیس بک، پوری پلاننگ کے تحت ایک مخصوص وقت پر ان بیماریوں کو پھیلا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ طاقتیں ہیں کہ ہم ماضی میں پیشن گوئی کر کے آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دراصل یہ سب ایک منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جو عالمی طاقتیں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے اور خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ بائیو وار پوری دنیا میں اس طرح پھیل چکی ہے کہ پہلے وائرس کا علاج دریافت کیا جاتا ہے اور پھر وائرس کو پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ ایک خوف کی فضا قائم کی جاتی ہے اور پھر ماضی کی پریڈکشن کا حوالہ دے کر بتایا جاتا ہے کہ ہم پہلے ہی اس کے بارے میں پیشن گوئی کر چکے ہیں۔ ان سب کا فائدہ گلوبل ہیومن ویکسین میکرز کو ہوتا ہے، جہاں پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے خوف کی فضا قائم ہے اور دن بدن یہ مختلف ممالک میں پھیل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل بائیولوجیکل ریسرچ سینٹر سے یہ خبر آتی ہے کہ انہوں نے کورونا کا علاج دریافت کر لیا۔ یہ اتفاقیہ ہے یا پلاننگ کا حصہ، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایسی صورتحال میں کانسپیرنسی کی تھیوریز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایجنسیز کیا کیا کرتی ہیں، اس کا اندازہ آپ مشہور کتاب رائز اینڈ کل فرسٹ کے چیپٹر ڈیتھ ان دا ٹوتھ پیسٹ کی تفصیلات میں جا کر لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے زہر تیار کر کے ٹوتھ پیسٹ میں ملایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو مارا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق یہ سب اسرائیل کے بائیولوجیکل ریسرچ سینٹر میں تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں کہ کورونا کا علاج دریافت ہونے کی خبر بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل میں کورونا وائرس سے ابھی تک اموات کی کوئی خبر نہیں آئی؟ اب سوال یہ ہے کہ کورونا آیا کہاں سے اور کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ عالمی قوتیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جنگ میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ ابھی تک جہاں وائرس کے پھیلنے کی خبریں آ رہی ہیں، وہیں اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا نے کورونا وائرس پر قابو پا لیا ہے، جس کے بعد کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2000 کے قریب افراد ہسپتال سے صحت یاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں اور حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں۔ البتہ احتیاطی تدابیر ابھی بھی اختیار کی جا رہی ہیں۔ مارکیٹس کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور صنعتی پیداوار بھی شروع ہو چکی ہے۔ حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔